ایک گھنے اور پراسرار جنگل میں بے شمار جانور بستے تھے۔ جنگل ہمیشہ خوشیوں اور زندگی سے بھرا رہتا تھا۔ وہاں ہرن اپنی تیز دوڑ پر فخر کرتا تھا، بندر اپنی شرارتوں سے مشہور تھا، مور اپنی خوبصورتی دکھاتا تھا، شیر اپنی طاقت پر غرور کرتا تھا، اور ہاتھی اپنی دانائی سے جانا جاتا تھا۔ لیکن ایک کمی تھی، جانور ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ میل جول نہیں رکھتے تھے۔ ہر کوئی اپنی صلاحیتوں میں مصروف رہتا اور دوسروں کو کم تر سمجھتا۔ ایک دن آسمان پر گھنے کالے بادل چھا گئے۔ تیز بارش شروع ہوئی اور کئی دن تک رکی نہیں۔ ندی کا پانی بڑھ کر جنگل میں داخل ہو گیا۔ چھوٹے جانوروں کے بل ڈوب گئے، پرندوں کے گھونسلے بہہ گئے اور کھانے پینے کی چیزیں ختم ہونے لگیں۔ اب سب جانور خوفزدہ ہو گئے۔ خرگوش نے روتے ہوئے کہا، میرا بل ڈوب گیا ہے، میں کہاں جاؤں؟ پرندے بولے، ہمارے گھونسلے بہہ گئے ہیں، ہم بے گھر ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر سب جانور خاموش ہو گئے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ اسی وقت بوڑھا ہاتھی آگے بڑھا اور بولا، اگر ہم سب ایک دوسرے کی مدد کریں تو یہ مشکل آسان ہو جائے گی، لیکن اگر ہم اکیلے اکیلے لڑنے کی کوشش کریں تو سب برباد ہو جائے گا۔ پہلے تو سب ہچکچائے۔ شیر غرور سے بولا، میں تو جنگل کا بادشاہ ہوں، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ لیکن پھر اس نے دیکھا کہ چھوٹے جانور واقعی مصیبت میں ہیں۔ تب اس کے دل میں نرمی آئی۔ ہرن نے کہا، میں تیز دوڑ سکتا ہوں، میں چھوٹے جانوروں کو اونچی اور محفوظ جگہ پر لے جاؤں گا۔ بندر نے کہا، میں درختوں پر چڑھ کر پرندوں کے لیے نئے گھونسلے بنا سکتا ہوں۔ مور نے کہا، میں اپنی خوبصورت آواز سے سب کو اکٹھا رکھوں گا تاکہ کوئی جانور اکیلا نہ ہو۔ ہاتھی نے کہا، میں اپنی طاقت سے پانی کا راستہ بدل دوں گا۔ شیر آخرکار بولا، میں اپنے زور سے گرے ہوئے درخت ہٹاؤں گا اور سب کی حفاظت کروں گا۔ یوں سب نے مل کر کام شروع کیا۔ ہرن نے بار بار دوڑ کر خرگوشوں، لومڑیوں اور دوسرے چھوٹے جانوروں کو محفوظ ٹیلے پر پہنچایا۔ بندر نے شاخوں اور پتیوں سے پرندوں کے لیے نئے گھونسلے بنائے۔ مور نے اپنی اونچی آواز سے جنگل کے سب جانوروں کو جمع رکھا۔ ہاتھی نے اپنی سونڈ سے زمین پر مٹی ڈال کر پانی کا رخ موڑ دیا، اور شیر نے اپنے پنجوں سے گرے ہوئے درختوں کو ہٹا کر سب کے لیے راستہ بنایا۔ کئی دنوں کی محنت کے بعد بارش رک گئی، بادل چھٹ گئے اور سورج کی روشنی پھر سے جنگل پر چمکنے لگی۔ درخت ہرے بھرے ہو گئے، پھول کھلنے لگے اور پرندے پھر سے گانے لگے۔ لیکن اب جنگل پہلے جیسا نہیں رہا۔ اب سب جانور ایک دوسرے کے دوست بن چکے تھے۔ شیر کو سمجھ آ گیا کہ طاقت کا اصل مقصد دوسروں کو سہارا دینا ہے۔